بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، اللہ والوں کی بہت باتیں ہیں۔ علمی دنیا میں اتنی بڑی میراث چھوڑا ہے اللہ والوں نے کہ پڑھ پڑھ کر تھک جائیں گے۔ چند کتابیں پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو جائے گی۔ چند مصنف کی اتنی کتابیں لکھی ہیں، شاید 25-30 سال پہلے میں نے اندازہ ہے میرا ایسا کہ اتنا وقت ہوا ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں بیٹھا تو علماء کے پاس تو پتہ چلا کہ 80 جلدوں میں تاریخ دمشق آئی ہے ابھی۔ اور ابھی ایک مفتی صاحب کا فون آیا تھا کہ کتاب فتاوے کی تیار کر رہا ہوں، اس کی 80 جلدیں ہو گئی ہیں اور حوالہ صرف 6-7 جلدوں کا بھی مضبوط ملا، باقی اس پر کام چل رہا ہے۔ اور دعا کرو اللہ کرے اتمام تکمیل تک پہنچ جائے۔ جو علم نہیں رکھتا وہ اہل علم کی کوئی قدر نہیں کرتا، اور اہل علم کی قدر نہ کرنا یہ بھی بڑی جہالت ہے۔ دین تو باقی علم ہی سے رہے گا، اور بڑی مشقت کرتے ہیں اہل علم۔ یہ طلباء جو پڑھ رہے ہیں، یہ جب مولوی بن کے نکلتے ہیں تو ان کے پڑھنے کی زندگی میں ان کے پاس جا کر دیکھو کہ یہ بڑی عمر والے طالب علم جو پڑھ رہے ہیں، بڑی عمر سے مطلب 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں والے، تو پھر خیال آئے گا کہ کتنی مشقت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے پاس ڈھابیل گیا تھا، اور پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ حضرت کے یہاں کھانا کھا کر حضرت نے بتایا سامنے فلیٹ ہے، یہاں سو جانا ہے سب کو۔ 4-5 آدمی تھے ہم لوگ۔ تو میں نے حضرت سے اجازت لیا کیونکہ کچھ خاص مشورہ، کچھ کام تھا دینی، اس سلسلے میں کچھ لوگ گئے تھے، تو راستے میں بہت سی باتیں ہوئیں یا خاموشی رہی۔ لیکن جو مغرب کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا سونے سے پہلے کچھ معمولات ہیں، تو میں نے حضرت سے اجازت لیا کہ حضرت میں مسجد میں چلا جاؤں اور وہاں کچھ اپنے معمولات پورے کر کے واپس آ جاؤں اور یہاں سو جاؤں، تو کوئی حرج ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہاں بالکل امن ہے، سکون ہے، دروازہ کھلا رکھ کے جاؤ، کھینچ کے چلے جاؤ، آ کے سو جانا۔ وہاں گیا، میں نے طالب علموں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں کہیں 2 کی جوڑی ہے، کوئی اکیلا بیٹھا ہے، سب پڑھ رہے ہیں پوری مسجد کے اس میں۔ دیر بہت ہو گئی تھی لیکن پڑھ رہے ہیں سب۔ پھر میں نے جب پڑھ لیا اپنا سب کرنے کے بعد واپس آنے لگا تو وہ منظر میرے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں اہل علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بچے پڑھتے پڑھتے وہیں لیٹ گئے، کسی کے سینے پہ کتاب ہے، کسی کتاب دائنی بائیں طرف گری ہوئی ہے، اور بے خبر سو رہے ہیں۔ چند گھنٹے سو کر ابھی پھر انہیں اٹھ جانا ہے۔ کتنا بڑا مجاہدہ ہے اس کم عمری میں، ماں باپ سے دور، سر دکھے، بدن میں درد ہو، بخار ہو تو کوئی تسلی دینے والا نہ ہو۔ ہم انہیں ایسے ہی سمجھتے۔ اہل علم کی قدر کرنا ہم سیکھیں، اللہ سے مانگیں۔ گنہگار امت کی قدر کرنی چاہیے، تو اہل علم بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں مفہوم یہ لکھا ہوا تھا، اللہ ایسے علم والے کو بلائیں گے جس کا کردار اچھا نہیں تھا، کردار اچھا نہیں تھا، اعمال اچھے نہیں تھے۔ وہ فرمائیں گے میں نے تجھے میرا علم رسوا کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، جا بخش دیا۔ اچھا کردار نہیں لیکن عالم ہے، اس کو ایسا بخشا جاتا۔ اور علماء کے تو بڑی فضیلت ہے۔ کاش ہم اہل علم کی قدر کرتے ہیں، اور میں تو کہوں گا پوری امت کی قدر کرو۔ تبلیغ میں تو ہم نے یہی سیکھا ہے۔ ہم نے تو تبلیغ میں کچھ چیزیں سیکھا ہے جو بہت، ایک ہے گشت کے آداب، جس پہ پوری زندگی کو ڈھال دینا چاہیے، گشت کے آداب پر۔ اور ایک ہے علم پوچھ کر کرو۔ کس سے پوچھیں گے؟ اہل علم سے پوچھیں۔ اور گشت کے آداب میں بتاتے ہیں کہ محلے کی ملاقاتوں میں
خراب سے خراب مومن بہت بد کردار اگر ہے، اس میں پورا محلہ جانتا ہے کہ بدترین آدمی ہے محلے کا، تو بھی اس کا تعارف اچھے انداز سے کراؤ۔ کوئی خوبی سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، کمال ہے۔ آداب گشت نے تو ہستی کو مٹانے کے لیے ایسا عمل بتا دیا کہ اپنی ہستی مٹ گئی، سب کی قیمت لگ گئی۔ اگر ہم تبلیغ میں واقعی مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ میں لگ جائیں تو آج بھی اس کائنات کا پورا نقشہ ہی بدل جائے، لیکن وہ تو تبلیغ بھی بھول گئے۔ ہم کیا کس کی قیمت لگائیں گے؟ ہمارے تو تذکرے میں لوگوں کی قیمت گھٹانا آ گیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور تبلیغ اور ہر دینی شعبے کی حقیقت نصیب فرما دے اور ہر مومن کی قدر عطا فرما دے۔ کم سے کم دعا میں تو مانگے کہ اللہ جس مومن کا جیسا اکرام کرنا آپ کو پسند ہے ویسی کرنے کی توفیق دے دی۔ اپنی بات کبھی زبان پہ آتی ہے تو روکتا نہیں، زبردستی سوچ کر سناتا نہیں۔ بہتوں سے تعلق ہو گیا، دوسرے شہروں میں، ہندوستان کے باہر بھی۔ اب انکار سب کو تو نہیں کر سکتے، کسی کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ آ جاؤ۔ اس میں ایسے مرید بھی ہوتے ہیں جو عمر میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور بظاہر مال اور وجاہت میں بھی بہت کم ہوتے ہیں، لیکن کانٹیکٹ بنائے رہتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اور یہ پیری مریدی اس لیے نہیں ہے کہ بس بیان سن لو، رمضان میں شیخ کے پاس اعتکاف کر لو، اس لیے نہیں ہے۔ یہ تو علاج معالجہ ہے، جس کو بیماری نظر آئے گی وہ علاج کرے گا۔ میں دکھاؤں تو مناسب سمجھ میں نہیں آتا، پھر سوچتا ہوں دکھا دوں۔ بیٹا ذرا ساتھ کھڑا ہو جائے۔ کتنا سا بچہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ذرا ادھر گھوم جائے، بیٹھ جائے۔ ایسی اور اس کے ساتھ آنے والے بچے، میں نے ایک نمونہ دکھایا۔ کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ عربی سوم میں ہے یہ۔ عمر کتنی ہو گئی؟ عمر ان کی 20 سال ہو گئی۔ تمہاری کتنی ہو گئی؟ 19 سال۔ تمہاری کتنی ہو گئی؟ 21 سال۔ یہ 19-20 سال کے بچے ہیں، یہ بیان سن کر جاتے ہیں تو ان کے سوالات ہوتے ہیں مجھ سے۔ ایسا مرض نظر آئے تو پھر میں کیا کروں؟ عجب کا کیا علاج ہے مجھے بتائیے، میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، میں کیا کروں؟ اتنا پیار آتا ہے۔ اور ایسے بھی لڑکے ہیں نوجوان جو بہت برا فیل کر کے آتے ہیں، لیکن اس فیل کے وقت تو شاید ان کے چہرے پہ ظلمت رہی ہوگی، لیکن اگر میرے پاس آنے میں ان کو 15 دن 20 دن 10 دن 5 دن لگتا ہے تو چہرے کا نور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ توبہ میں اور پچھتانے میں کس قدر یہ اللہ کا بندہ پچھتایا ہے کہ یہاں آتے آتے چہرہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے پچھتاوے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اور ایسے لوگ جو آ جاتے ہیں دوسرے شہروں سے میرے پاس، حالانکہ وہ مرید ہیں، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک، پتہ نہیں اس بندے کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا ظاہر سے اور باطن سے جیسا اکرام آپ کو پسند ہو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تبلیغ میں سیکھا ہے، اس کی تشریحات ہوئی ہیں خانقاہ میں جا کر۔ یہ تبلیغی جملے جو تھے اس کی تشریح ہوئی خانقاہ میں جا کر کہ اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہ کسی دینی کام کو نفرت سے دیکھو، حقارت سے دیکھو، کم کی نگاہ سے مت ڈالو، یہ کم کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے، یہ جو کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر نبی علیہ السلام کے دین کا چھوٹا سا کام بھی کیا اور اللہ نے اس کی قیمت دیا تو بہت کچھ ہے، اور ہم بہت کچھ کرتے ہیں کوئی قیمت نہیں ملتی تو کچھ بھی نہیں. یہ قیامت پہ پتہ چلے گا. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا جو دین کہا گیا ہے، اور کوئی آدمی دین کے دوسرے بڑے شعبوں میں کام کر رہا ہو اور اسے حقارت سے دیکھا جاتا ہو کہ کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ مقبول نہ ہونے کی علامت ہے. یہ جذبہ ہی بتا رہا ہے کہ مقبول نہیں. جو عمل مقبول ہوتا ہے وہ خود ہی کو مٹا دیتا ہے، میں مٹا دیتا ہے. جو عمل مقبول ہوگا وہ میں مٹائے گا. میں نے ابھی بیان تو شروع نہیں کیا تھا لیکن کچھ باتیں کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں، ایسے بھی آتے ہیں، بابا ملنا چاہتا ہوں اور میں انہیں قریب کرنا چاہتا ہوں، داڑھی مڈاتے ہیں، ٹی شرٹ میں رہتے ہیں، جینس میں رہتے ہیں. میں ان کو جلدی انکار نہیں کرتا. ہاں آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ فلاں ٹائم ملوں گا. تمہارے جگہ تو انکار بھی کرتا ہوں، نہیں آنا. تم لوگ تو بہت بڑے دیندار ہو. میں چھوٹا سا ہوں، چھوٹے کو بلا لیتا ہوں، آ جا بھائی، آ جا جلدی آ جا. تیری پشیمانی اور تیرا اللہ واسطے کا ملنا تیرا کام بنائے نہ بنائے میرا کام بنا دے گا. تیری پریشانی، تیری پشیمانی، تیرا پچھتاوا، ہائے میں اچھا آدمی نہیں ہوں، ہائے میں اچھا آدمی نہیں ہوں. اور اللہ کے لیے آ کے ملنا یہ تیرا کام بننے کا نہ بنے، میں تجھے محبت سے دیکھ کر اپنا کام تو بنا لیتا ہوں. کیا یہ بیان نہیں ہے؟ امت کا اکرام بڑھا دو گے تمہارا اکرام بڑھ جائے گا. گھٹاؤ مت گھٹاؤ. یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں کیسا ہوں. اور جب تک یہ دکھتا ہے جب تک میں خراب ہوں. معاملات کیے جائیں گے تو معاملات میں تو ہوشیار رہنا پڑے گا. جتنی منفی سوچ ہے سب سوچو. اس کو کم سے کم مال دینے کا ڈوب گیا تو اس کا نام بدگمانی نہیں ہے، یہ بزنس کی احتیاط ہے. اور ہول سیل کرنے والے کو جو چھوٹا چھوٹا پیمنٹ جلدی دیتا ہو اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. اب آگے بزنس کی بات تو بھی بول دیتا ہوں. ہے بہت سارے بیپاری لوگ بیٹھے جو شروع میں اس طرح سے، نہیں بھائی نے پیسہ رکھ کے کیا کروں گا بھائی، میرا کیا فائدہ ہے، کوئی سود بیاج تو لیتا نہیں، لے کے جاؤ نا، ایسا کرو اتنا آرڈر اور دیتا ہوں اس کا بھی ایڈوانس ہی لے کے جاؤ. بہت ہوشیار رہنا. یہ چارہ ہے تاکہ تم پھنسو، تم زیادہ سے زیادہ مال دو تو میں ایک ساتھ سب کھا جاؤ. بولے کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے تو بولے یار کسی پیر صاحب کے پاس کہہ کے تم لائے تھے، یہ تو عجیب آدمی نکلا ہے، کیا کیا باتیں کرتا ہے. کبھی تبلیغی ہو جاتا ہے، کبھی عالم کا ہو جاتا ہے، کبھی خانقاہی ہو جاتا ہے، کبھی بیپاری ہو جاتا ہے. مومن تو ہر شعبے میں اپنا ایک کمال رکھتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے کیا سوال. اب میں اپنے مضمون پر آ جاؤں. ہاں تو کام کی باتیں ہیں سب. جس طرف سے آواز آ رہی ہے حالات حالات حالات، پریشانی پریشانی پریشانی، تکلیف تکلیف تکلیف، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے. اور یہ ہر دور میں آئی. جب سے ہم پیدا ہوئے کچھ اس کے آگے پیچھے تک. اور اتنی عمر ہو گئی الحمدللہ کہ بزرگوں کے ساتھ رہتے رہتے زندگی گزر گئی، اور بہت بزرگوں کو دیکھا، بہت قریب رہا. ناقدری ہوئی، اللہ معاف کرے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور شیخ کی تو ڈانٹ بھی سنا، اور کئی بزرگوں کی ڈانٹ سنا. ڈانٹ کے قصے ہیں سب. اڑو اڑو، نکلو 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 نکلو، جلدی یہاں سے نکلو، بولے باہر جاؤ، چلو باہر جاؤ باہر جاؤ. حضرت غلطی ہو گئی، اچھا آ جاؤ. کیونکہ اللہ والے اپنے لیے غصہ کرتے ہی نہیں. اللہ والے تو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں.
اللہ کے سارے اچھے اخلاق ہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی سے راضی ہوتا ہے، اس کا راضی ہونے میں ذرا بھی دیر لگتی نہیں۔ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، ارے ابھی تو ڈانٹ کر بھگایا تھا اور ابھی ایک دم سے کہاں چلا گیا غصہ۔ وہ اپنے لیے کرتے ہی نہیں، تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جس وقت کیا تھا اس وقت کر لیا تھا، اس کے بعد غصے کا کام مطلب نکل گیا تو اسی وقت بھلا بھی دیا تھا، اسی وقت بھلا دیتے ہیں۔ پھر رکھتے وقت نہیں اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، یہ سب کوئی اللہ والا دل میں رکھتا وقتا نہیں۔ وہ اپنے دل کو مخلوق سے خالی رکھنا چاہتے ہیں۔ دھندے والے بھی ہیں، بڑے دھندے والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے دھندے والے بھی ہیں، اور رات دن دھندے میں رہتے ہیں جیسے رہنا چاہیے۔ رات دن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رات میں بھی دھندا سوچتے ہیں، بزنس آور میں بزنس کرتے ہیں، اچھی طرح کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سارے ان کے قصے ہیں، جس میں ایک نام بہت مشہور اللہ والے عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور ان کی بزرگی کی بھی بڑی شہرت تھی کہ بہت بزرگ آدمی ہے۔ تو ایک صاحب ملنے آئے کہ چلو دیکھیں کتنے بڑے اللہ والے آئے، تو دیکھا وہ اتنا بڑا کام جو اس میں گھرے ہوئے ہیں بالکل۔ تو ایک شعر پڑھ کے نکل گئے، جس کا مطلب ہماری زبان میں کہ اتنی بڑی دنیا اور پھر اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دنیا رکھتا ہے تو اللہ والا کیسے ہو۔ تو پڑھ کے چلے گئے اور گئے، راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے تو آنکھ لگ گئی اور دیکھا کہ محشر قائم ہے، اور یہ خواب دیکھنے والا جس نے شعر پڑھا تھا وہ بہت پریشان ہے، اس کے پاس نیکیاں گھٹ گئیں اور مانگتا پھر رہا ہے، تو کوئی نہیں دے رہا۔ پھر حضرت احرار رحمۃ اللہ علیہ دکھائی دیے تو ان کے پاس گئے، کہا گھٹ گئے، تم مجھ سے لے لو، مگر وہ شعر پہلے سناؤ۔ سامنے نہیں پڑھا تھا، دور سے کہہ کے چلے گئے، پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے پڑھا تھا۔ شرمندگی ہو رہی تھی ان کو خواب میں۔ اس کا خلاصہ بھی اگلا شعر حضرت نے جو کہا اس کا خلاصہ ہے کہ دنیا ہے بہت کچھ مگر یہ دوستوں کے لیے ہے۔ آج دیکھو تمہارے کام آ رہی، میری نیکیاں کی نہیں آ رہی۔ اللہ والے کی دنیا مت دیکھو کہ ان کے پاس دنیا اس لیے ہے کہ ان کے کام آئے گی۔ اللہ والے کماتے ہی اسی نیت سے کہ امت کے کام آئے گی۔ اپنی نیتیں بدل دو کمانے والوں، تمہارے مقدر کا اللہ کی قسم کھا کر رہو گے، پہن کر مرو گے، اس کے سوا ہو نہیں سکتا۔ اپنی نیتیں بدلو، سب ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، سب دبا کے رکھنا ہے۔ اس میں سے جو صدقہ کرو، ابھی تم نے شاید سنا ہوگا فلمی دنیا کے ایک آدمی، سب کو خبر رہتی ہے، غیر مسلم 90% آمدنی کا بانٹتا ہے غریبوں کو۔ کتنا؟ اور ایک دم سادے کپڑے میں رہتا ہے، کوئی تام جھام نہیں، بمبئی کی زبان۔ اوٹا مل جائے تو گھر کے باہر اوٹے پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی دوست آ گیا تو اوٹے پہ بیٹھ کے بات کرنے لگتا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ پھر مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ سب ہمارا، کہیں سے بھی آئے ہمارا، کتنا بھی آئے ہمارا۔ پھر انہیں بزرگ کا امتحان لینے ایک دوسرے صاحب پہنچ گئے۔ اللہ والوں کے امتحان لینے لوگ ایسے لوگ ہیں جو بیان سنتے ہیں تنقید کی نگاہ سے، پکڑ جملے پہ نظر رکھتے ہیں کہ پکڑے کیسے جائیں گے۔ بہت ڈر لگتا ہے کہنے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ان کے پتہ نہیں کتنے پکڑ کے سامان اللہ کے یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ سبقت لسانی ہوتی ہے، بیان کرنے والا کبھی کوئی جملہ کہہ دیتا ہے اس طرح سے جو کہنا نہیں چاہتا۔ تو ایک صاحب نے سمجھا کہ اب جا کے کہوں گا تو عذر پیش کریں گے۔ حج تو ہو چکا تھا حضرت کا، نفلی حج کے لیے جانا تھا، تو جا کے کہا کہ حضرت حج کے لیے چلیں، اور یہ طے کر کے گئے تھے دل میں سوچ کے کہ ابھی کہیں گے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے، حج تو ہمارا فرض ہو ہی چکا ہے، اب کہاں موقع ملتا ہے کہ اس میں سے جائیں گے۔ وہ تانے بانے بن کے گئے۔ یہ دل بڑا عجیب معاملہ بنایا اللہ نے۔
جتنا صاف ہوتا ہے اتنی سامنے کی سب چیزیں کھل جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے اس کو اپنی حقیقت جب کے سامنے آتی ہے تو سب سے کم تر اپنے کو سمجھتا ہے، پھر دوسرے کی حقیقت سامنے آتی ہے تو افضل اسی کو سمجھتا ہے. پتہ نہیں کون سا عمل ایسا ہوگا جو بخشش کا بہانہ بنے گا. بہت اہم بات شکیل میاں شکیل نے تم سے کہا ہے. زیادہ قیل کال، زیادہ باتوں میں مت لگو. زندگی بہت تیزی سے چلی جا رہی ہے، اپنے کام میں لگو، تھوڑا سوچ وچار کرو. کوئی عاشق واشق نہیں ہے، خود عاشق بنو اور اللہ کا عشق اختیار کرو، نبی کا عشق حاصل کرو. عاشق کی تلاش میں مت رہو، خود ہی عاشق بننے کی کوشش کرو. اور اتباع سنت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے. فرائض اور واجبات کے اہتمام سے اللہ کی قربت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ سب نسخے ہیں، نظر انداز مت کرنا، جا کے پھر واپس بیان سن لینا اور عمل کرنا. اللہ مجھے بھی باعمل بنائے. تو حضرت نے فرمایا اچھا حج کا ارادہ ہو نا؟ کہاں؟ تو کہا اچھا وہ سر پہ یہ رومال دیہاتی لوگ رکھتے ہیں نا عام طور سے، ہمارے ہم سب تبلیغ کے ساتھی بھی سفر میں رکھتے ہیں کندھے پر. اٹھایا اور لوٹا لیا اور کندھے پہ رومال لگا، بولے چلو چلا جائے، چلو چلا جائے، چلو حج کے لیے چلا جائے. تو انہوں نے کہا میں تھوڑا انتظام کر کے آؤں. کہا جاؤ کرتے رہو، امتحان لینے آئے تھے. میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں کہ اللہ میرا جس وقت بلائے گا میں چلا جاؤں گا، اور حج کے لیے جانا ہے تو کیا مشکل ہے. اپنی اپنی تیاری میں لگو. اور یہ مال محبت کرنے کی چیز اتنی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو ساری محبت ختم کر کے اللہ کے حکم کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. مال کے بانٹنے سے، صدقہ کرنے سے، صدقے کی اور بھی لائنیں ہیں، لیکن ایک مال ہے جس کی محبت نے مالداروں کو زکوٰۃ سے بھی روک دیا. ایسے ناجائز محبت اور ایسا ناجائز عشق دولت سے جو جہنم تک پہنچا دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. اس کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ تم کما سکو، کیونکہ دنیا دارالاسباب، یہاں مال چاہیے. یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے جو نیچے رہتا ہے، وہ ہاتھ اچھا ہے جو اوپر رہتا ہے. کمائی میں نیت کرو کہ اللہ اس لیے میں کمانے جا رہا ہوں کہ مجھے نیچے والا ہاتھ میں نہ بنوں، اوپر والا ہاتھ بنوں. میں اس لیے کمانے جا رہا ہوں. بانٹنے میں اللہ سے مانگ کر بانٹو کہ اللہ جس کو دینا آپ کو پسند ہے وہاں پہنچا دیجیے. لاک ڈاؤن میں جو وہ بیماری آئی تھی نا، اللہ بچائے، ہر بیماری سے بچائے. کرونا اور مرونا دونوں ہم وزن ہیں. کوئی شعر بنانے والا ہو تو اس سے بنا سکتا ہے کرونا اور مرونا. بڑی تنگی آئی، بڑی غربت آئی، لوگ کھانے کے لیے ترس گئے. اس کے بیان کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں. ایک مولانا صاحب نے سنایا، شیشہ دیکھنے کی دعا جو ہے خدا کی یاد کے ساتھ اور دعا کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھو، اس کا مزہ ہی الگ ہے. تو مولانا صاحب بہت غریب پرور، بہت ہمدرد ہیں. کسی مالدار نے ان کو چپکے سے کچھ مال دے دیا اور کہا کہ دعا کر کے بانٹنا. اور ایسے گاؤں میں کہ پورے اطراف میں غربت ہی غربت ہے، یہاں تو کروڑوں آئے تو بڑھ جائے. انہوں نے دعا مانگنا شروع کیا، جس کے بارے میں دل میں آیا اس کو دیا. مفہوم بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں کے پاس جا کر فلاں گاؤں میں ان کو بھی دو. وہ گاؤں تقریباً 5-7 کلومیٹر دور تھا. تو مولانا صاحب کے پڑھنے والے ساتھیوں میں سے کوئی وہاں پر مولانا تھے. ان سے کہا کہ جا کے ان کے بارے میں ذرا معلوم کر کے آؤ کیا حال ہے. ان کو بتایا نہیں کہ میں نے کیا دیکھا. تو انہوں نے خبر یہ دیا کہ وہ بہت اچھے حال میں ہیں. مولانا کو دوسرے دن خواب میں کہا گیا تم جاؤ اور جا کے ان کی مدد کرو. تو گئے تو دیکھا ایک چھوٹا سا مکان ہے مگر نیا بنا ہوا ہے.
مکان کیا اعلان کر رہا ہے؟ خوشحال ہے. وہ شاندار مکان نہیں، رہنے کے لیے 2 کمرے بنا لینا جیسے گاؤں میں بن جاتا ہے، بغیر پلاسٹر کا، بغیر رنگ روغن کا، جس کے اوپر پینٹ بھی نہیں ہے، پلاسٹر بھی نہیں ہے، لیکن رہنے کی جگہ بن گئی. مولانا وہاں پہنچے، ان سے ملاقات کیا، اور چونکہ کہا گیا تو ان پر خرچ کرو، اس لیے ان کو کچھ ہدیہ دیا بغیر اور کچھ پوچھے ہوئے. انہوں نے فوراً لے لیا اور جزاک اللہ کہا اور اکرام سے بیٹھا لیا تھا، اور یہ کہا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے میں کچھ بات سنا دوں آپ کو. تو انہوں نے کہا سنائیے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی کیا اور رہنے کے لیے کمرہ نہیں، گھر نہیں، تو بیٹے نے جو کچھ کمایا تھا وہ باہر رہتا ہے، اس کا وہ خرچ ہو گیا، اس کے بعد اس نے قرض لیا، اور میں بھی کوئی مالدار آدمی نہیں، قرض لے کے بنایا کسی صورت سے کہ رہ تو لیں گے، بیٹا شادی کر لو، اور اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنے کا رواج ڈالو، شادی میں دیر نہ کرو، ان کی عمر ہوگی ان کا نکاح کر ڈالو، اور جو بچے ہو گئے ایسے بڑے جن کو شادی کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس کہلا دیں کہ آپ میرا نکاح کر دیجیے سادگی سے، نکاح کر دیجئے سادگی سے، شادی مت کرو، نکاح کرو سادگی سے. یہ جو پریشانی کی آواز آ رہی ہے، مالدار بھی پریشان ہے اور ہر ایک پریشان ہے. اس مال کے غلط استعمال نے اسے پریشان کر دیا ہے، اور غلط استعمال نے پتہ نہیں کیسے کیسے درجے کے گناہ لکھوا دیے اللہ کے یہاں کہ یہ کس درجے کا گناہ بنا، یہ کس درجے کا گناہ بنا، اس کو کس درجے کا گناہ بنا. قیامت میں مال کہاں سے کمایا کے ساتھ ساتھ دوسرا خرچ بھی جوڑا گیا ہے کہ مال کہاں خرچ کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے مالک، ہم جہاں چاہے خرچ کر دیں، جس کو چاہے دے دیں، جتنا چاہے دے دیں. اور وہ درمیان میں کہہ رہا تھا جہاں میں بھول گیا تھا، تم لوگوں نے یاد دلایا مجھے وہ حج والی بات اور ابھی یہ مکان والی بات، ان کی بات کہ میں بھی اللہ والوں کے پاس بہت جاتا تھا، بہت دیکھتا تھا، بہت ملاقاتیں ہوتی تھیں، کوشش کرتا تھا کہ کچھ تنہائی کا وقت ملتا تو وہاں اس وقت چلا جاتا، لیکن ان کو ڈسٹرب نہ ہوتا. اللہ والوں کو تھوڑی دیر کے لیے تنہا رہنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ایک تعلق بناتے ہیں، اس کے لیے تنہائی چاہیے. وہ رات کا وقت استعمال کرتے ہیں تہجد کا، لیکن کبھی کبھی ان کے اندر تقاضا ہوتا ہے کہ تنہا ہو جاؤ. یہ نادان مرید انہیں تنہا ہونے نہیں دیتے، کبھی پیر دباتے، کبھی سر پہ تیل رکھنے کے بہانے جاتے ہیں. شیطان ایسی محبت پیدا کرتا ہے تاکہ یہ ایسے مواقع گوا دیں، ان کو موقع نہ ملے. اگر کہہ دیں جاؤ تو پھر ان کے پاس کھڑے مت رہو، چلے جاؤ، پھر ان کے پاس مت بیٹھو. اگر وہ کہیں بھائی جاؤ، چلو السلام علیکم، اس کا مطلب ان کو کچھ کام ہے، اپنی تنہائی کا کام ہے، انہیں کچھ اللہ سے باتیں کرنا ہے. ان کا کام ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک سیٹھ صاحب باہر رہتے تھے، یہاں بمبئی کے باہر، اور بمبئی میں ان کا آفس تھا. تو جب گاڑی میں بیٹھ جاتے تو اپنے ڈرائیور سے کہتے تھے کو فلاں فلاں راستے سے فلاں جگہ جانا ہے، سمجھ گئے؟ اور ڈرائیور کہتا میں سمجھ گیا. سمجھدار آدمی وہ جو سمجھ گیا بولنے والے سے پوچھے کہ تم کیا سمجھے. میں بہت کام کی بات اللہ کی دی توفیق سے آپ کی طلب کی برکت سے کہہ رہا ہوں. کام سمجھانے کے بعد ضروری ہے اس سے پوچھو تم نے کیا سمجھا، اور پوری زندگی کا تجربہ ہے سب. کبھی ایک دم الٹا سمجھا ہوا ہوتا ہے. اور میری عادت کچھ پوچھ کر کرنے کی، تبلیغ میں لگنے کی برکت سے 70 سے بنی ہے. کب سے؟ آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن یہ تو پوچھ لوں گا تو کر لوں گا. ارے بھائی ہم کو نہیں آتا، لیکن پوچھوں گا تو کر لوں گا نا. مجھے آگے نکل کر پتہ نہیں کہ کس طرف سے فلاں جگہ جانا ہے تو پوچھ لوں گا کہ بھائی سب ذرا بتا دیجیے مجھے فلاں جگہ جانا ہے. اسی طرح سے اعمال بھی ہیں. اب جس کو جس راستے پہ جانا نہیں وہ پوچھنا نہیں، اور جس کو اعمال کی دنیا میں جانا ہے وہ اعمال پوچھے گا. حضرت یہ کیسے، حضرت یہ کیسے، حضرت یہ کیسے. ڈانٹ بھی سنا. ابھی تو بتایا تھا نا پچھلے سال، اور حضرت آپ کو یاد ہے بتایا تھا. ہاں کیوں بھول جاؤں گا کیا، کاروباری مسئلہ تھا. میں نے کہا حضرت میں بھی نہیں بھولا. پھر کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت یہ روزی کا مسئلہ ہے، میں آپ سے روزی کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں.
میں پچھلے 1 سال کی بات کی یادداشت کی بنیاد پر غلط نہ کر بیٹھوں، اس لیے واپس پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ اللہ والے ایسے ہی نہیں کہ جواب دیتے تھے، نہیں، وہ یاد جو ہے وہ بتاؤ کیا یاد ہے۔ تربیت کا ڈھنگ وہاں جا کے پتہ چلے گا کیسے تربیت ہوتی۔ آج کے دور میں تو ہم سب تربیت کرنے والے ہو گئے، موٹیویشن بولتے ہیں، موٹیویشنر، کیا بولتے کیا ہے؟ جہاں دیکھو، جس رخ پہ دیکھو، جہاں بٹن دباؤ، سمجھانے والا ہی بیٹھا ہے، اور جو سمجھ رہے ہیں نہ سمجھ بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ وہ ایسے سرکل میں، ایسے کلب میں، ایسے مجمع میں جانا چاہتے ہیں جہاں لوگ اس طرح سے جاتے ہوں کہ میری بھی ویلیو ہو جائے گی۔ نیتیں درست کرو، کیوں کر رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیوں بول رہے ہو، کتنا بول رہے ہو، اتنا بولنا ضروری تھا کیا تمہارا؟ شکیل سب شکیل سے کہتا ہے، میرا بیان بہت کام آتا ہے، میرے آپ کے کام آئے نہ آئے۔ کل ظہر کی نماز کے وقت ایسا درد کمر میں شروع ہوا اور پیروں میں، 1 آدھا گھنٹے پہلے سے، بغل میں گھر ہے، مسجد تک آنا مشکل ہو گیا ظہر کی نماز میں، اس سے پہلے میں تندرست تھا۔ تو بار بار نفس کہہ رہا ہے ابھی تو طبیعت خراب ہے نا، ابھی گھر پہ نماز پڑھو، عذر ہے، بڑے مسئلے جانتا، بڑا ہمدرد ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں اور اس سے زیادہ میٹھے بول کسی کے نہیں۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑی دیر تک میں کہا اچھا لیٹ جاتا ہوں، لیٹا رہا، اور نیت ہوتی ہے میں میرے لیے بیان کرتا ہوں، اور نہ جانے کتنی دفعہ میرا مولا میری رہبری فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا تو نے بیان میں کہا ہے کہ جب طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اعمال چھوڑے جاتے ہیں، کیا فرض نماز سے بڑا کوئی عمل ہے؟ اللہ نے مجھے طاقت دے دی، الحمدللہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پوری پڑھ کے گیا میں۔ کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں، سننے سے نہیں ہوتے، اور کرنے کی طاقت اللہ والوں کے پاس سے ملتی ہے۔ اس لیے میں اللہ والوں کے پاس جا کر میں نے کچھ طاقت جمع کیا۔ نفس شیطان سے لڑائی رہتی ہے، کبھی وہ ہم کو پٹکتے ہیں، کبھی ان کو پٹکتے ہیں، ہاتھ پہ ڈھیلا نہیں چھوڑتے، لڑتے رہتے ہیں۔ اور جب باہر کی دنیا سے، بیوی سے لڑائی جھگڑا، بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ، ان پہ غصہ، پڑوسی پہ ناراض، ایک گھر میں گیا ملنے کے لیے تو میں نے دیکھا ان کے چپل تو تھوڑے سے، ایک چھوٹا سا ریک ہے اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور پڑوسی کے سب چپل اتنے ہیں کہ ان کے یہاں جانے کے لیے پیر رکھنے کی جگہ بنانی پڑی کہ میں کیسے پیر رکھ کر اندر جاؤں۔ چپل پر چپل رکھنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے کہ چپل کے اندر کوئی گندگی لگی ہوگی اور چپل کے اوپر لگ جائے گی تو وہ سمجھے گا میرا چپل صاف ہے اور ناپاکی لے کے مسجد میں چلا جائے گا۔ ہم چپلوں پر چپلیں رکھنے کی عادت چھوڑ دیں، چپل کنارے اتاریں، راستے سے ہٹا کے اتاریں۔ جس امت کو چپل اتارنا نہیں آتا وہ امت حکومت کیا کرے گی؟ اس کا تو کام ہی مار کھانا ہے۔ میں جب ان کے گھر میں پہنچ گیا تو میں نے ان سے پوچھا، چپلیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈھیر سارے مہمان آپ کے گھر میں ہیں، لیکن دروازے تک پہنچ کر کھولنے میں اتنا وقت لگا کہ کوئی آواز بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا اتنے سارے مہمان، سب فرشتے آئے ہیں چپل پہن کے، کیا ہے کہ آواز ہی نہیں؟ کہنے لگے اس میں ایک بھی ہمارا نہیں ہے، ریک پر ہے، وہ ان کا ہے۔ تو میں نے کہا کہتے نہیں، کہا روز کا یہی دستور ہے، کہاں تک جھگڑے، اپنے ہی کو سمجھا لیں گے۔ سمجھا اپنے ہی کو سمجھا لیں گے، جھگڑے سے بچ جائیں گے، اپنے کو سمجھا لیں گے۔ ہمارے گھروں میں جھگڑا ہے، ہمارے باہر جھگڑا، اور جو بڑا صبر والا بڑا بیان کرتا پھرتا ہے میرے سے، تو دل میں جھگڑا، دل میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ لڑو نہ نفس سے اور اپنے شیطان سے۔ اب کہاں سے کہاں میں چلا گیا؟ ہاں، اللہ جزائے خیر دے، سب کو جزائے خیر دے، پوری امت کو جزائے خیر دے۔ تو وہ صاحب مالدار تھے، وہ کہتے تھے ڈرائیور سے، ہم نے اس پہ گاڑی یہاں گئی نا کہ سمجھانے کے بعد پوچھو کیا سمجھا، اور میں اپنے بارے میں پوچھ کر نہیں سمجھا تو ٹائم پر پوچھ لوں گا۔ اب مجھے اہلیہ کہتی ہیں بیڈ روم میں بیٹھی بیٹھی کہ آپ کچن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہا ہوں۔ نہیں بھی جا رہا ہوں تو ان کی منشا ہے تو چلا جاؤں گا۔ ہاں، عورتوں بیوی کی بھی منشا سمجھو، خدمت کے لیے منشا سمجھو،
کہیں تو چولہا بند کر دیجیے گا. تو میں بولوں گا ایسے گھماؤں کہ ایسے گھماؤں؟ چلے لگے، 4 مہینے لگے، 3 دن مسلسل لگتے رہے، خدمت کا نمبر بھی لگتا رہا، مگر چولہا جلانا نہیں آتا مجھے. اور جو میری جوڑی میں ہوتا تھا وہ میرے اکرام میں مجھے جلدی کچھ کرنے نہیں دیتا تھا. شروع سے اللہ نے ایسی ستاری کا معاملہ فرمایا، کیا کروں میں. اور یا کوئی محلے کے ساتھ دعوت کہا جاتا تھا، ارے ہٹو نا شکیل بھائی، کرتا ہوں نا، ارے میرا نمبر ہے تو بیٹھے رہو نا، اچھا وہ سبزی دو. ہاں تو اس لیے آتا جاتا تو کچھ نہیں، زبان درازی آتی ہے بس. اس لیے کہ خصوصی اور عمومی ملاقاتوں میں اتنا بیان کرا دیا ہے کہ گاتے گاتے گویا ہو گیا، گاتے گاتے گویا ہو گیا. اب گویے میں بھی آتی ہے بات، ہر بات کو تو 2 بات ڈالتے ہیں. اللہ میں کیا کروں، اللہ نفس شیطان کے شر سے بچائے، کام کی ہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ایک بہت نقطے کی بات یاد آئی اور آج ہی پیش آئی، سمجھو بات کو. ہر عمر کے لوگ بیٹھے، اور پہلے تو شاید وہ یادداشت 60 65 70 میں 75 80 میں یادداشت کمزور ہوتی تھی اور بڑھاپا آتا رہا ہوگا. 75 میں تو ابھی تک آیا نہیں تھا، اب محسوس ہونے لگا ہے تھوڑا تھوڑا کہ شاید کچھ آ رہا ہے. اور قرآن نے ایک بات بتایا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور میری زبان ہے، اور پھر کچھ ایسی ویسی باتیں کرنے لگیں، کچھ بہکی کرنے لگیں، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کہنے لگیں، تو اس وقت سن تو لینا مگر اف بھی مت کرنا. آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے، ذرا بھی نہیں سوچنا. تو پہلے چولہا تو پوچھ لیتا تھا تو بتا دیا کہ ایسے گھمانا، ایسے رائٹ میں، تو بند کر دیا کرتا تھا. بہت دنوں کے بعد آج پھر چولہا بند کرنے کی نوبت آ گئی. وہ کچھ چڑھا کر آئی تھی پکانے کی چیز، اور وہ جسے یہاں سینگھڑ کی پھلی کہتے ہیں، ہمارے یہاں سہیجنا کہتے ہیں. کیا پیارا نام ہے، سہیجنا کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے، جیسے سجنا کہہ رہے ہیں، سجنی کہہ رہے ہیں. اور سینگھڑ کی پھلی، توبہ کیا زبان ہے. اور کہہ رہے ہیں یہی بولنا پڑے گا، یہی کرنا پڑے گا. ہماری کیسی پیاری زبان ہے، سہیجنا. سجنا یاد آ جائے، سجنی یاد آ جائے. کھایا کرو. یو پی والے تو بڑے محروم ہیں اس سے. یہ جو سینگھڑ کی پھلی ہے یہ ویجیٹیرین پایا ہے. کیا ہے؟ ویجیٹیرین پایا ہے. تم جیسے بڑے کا پایا کھا کے بولتے ہو بڑا مضبوطی مل رہی ہے، یہ سینگھڑ کی پھلی میں اللہ نے رکھا ہے. اللہ کے سب بندے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ بھی انہی کا بندہ ہے، جس نے انکار کیا وہ بھی انہی کا بندہ ہے. جو غریب ہے وہ بھی انہی کا بندہ ہے، جو امیر ہے وہ بھی انہی کا بندہ ہے. وہ سب کا خیال رکھتے ہیں. اور ہم لوگوں سے کہا ہے کہ میرے بندو میرا اخلاق اپناؤ، سب کا خیال رکھنا، کوئی اپنا کوئی پرایا نہیں ہے، سب ہمارے ہیں، اس لیے کہ سب ہمارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ چڑھا کر آ گئی تھی. ابھی بھی اپنا کام کچن کا کچھ کر لیتی ہیں، حالانکہ ماشاءاللہ اللہ گھر کو اچھا رکھے. الحمدللہ 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 رب العالمین کہ بچے بچیاں ماشاءاللہ ہم لوگوں کو کچھ کرنے انہیں دیتے نہیں، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں ہم اپنا کچھ کیا کریں تاکہ ہاتھ پہ چلتا رہے. تو وہ اس پہ چڑھا کر آئی تھی، انہیں بجھانا تھا. کچن میں جا رہے ہیں، ہم نے کہا چلا جاؤں گا. بولو کچھ کام ہے؟ کہ چولہا بجھا دیجیے. سن رہی ہے؟ اب بہت دن بعد بجھانے کا موقع ہے. میں نے کہا ایسا گھماؤں کہ ایسا گھماؤں؟ تو خود الٹا بتا رہی ہیں، جس میں چولہا جلایا جاتا ہے کہ ایسے. ایسا تو شاید نہیں کہا تھا، پہلے تو شاید ایسا کہا تھا. تو کہنے پھر بیچ میں چھوڑ دیجیے گا. کیا مطلب ہوا؟ پھر میں اندر سے مسکرایا. ہم نے کہا تیرا قصور نہیں ہے نہ میرا قصور ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے، اس گھر میں ویسے ہی ہوگا. میں اور تم دونوں کو بہت صبر کے ساتھ جینا پڑے گا، ایک دوسرے کو سنبھال کے لے کے چلنا پڑے گا.
اور اس وقت کی مثال جیسے چھوٹے بچے کو سنبھال کے انگلی پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، عمر ڈھلنے والوں اپنی بیوی اور اپنے شوہر کی انگلی پکڑ کے چلو اور چلاؤ، زندگی سکھ کے ساتھ گزر جائے گی۔ اب تک پیار سے جیے، اب بھی پیار سے جی لو۔ تو اس وقت جب اللہ والوں کے پاس جاتا تھا اور درمیان میں رہ جاتی ہے بات ہو، تو کبھی کبھی ہوتا تو اللہ والوں کے پاس سے جو باتیں مجموعی طور پر سب کا حل یہ نکلتا تھا، نکلا یا نچوڑ یہ نکلا کہ شکیل لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے پریشان نہیں ہوتے، سب لوگ اپنا دپڑا لا کے سناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں، ان کو کوئی حالات ان کے اوپر نہیں ہے۔ تو جو کہہ رہے تھے اس وقت جس کی بات سنا رہا ہوں، بہت سارے کے ساتھ خلاصہ یہی نکلا ہے۔ تو حضرت حالات تو میں ہی دیکھ رہا ہوں کتنے، فرمایا کہ الحمدللہ حالات ہیں، پریشانی نہیں ہے۔ آج ہر طرف سے حالات ہیں، حالات ہے، پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ ہم نے کچھ کام ایسا ہے جس کو چھوڑ دیا تو ہم پریشان ہو گئے۔ نماز فرض کا اہتمام جماعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس سے زیادہ کہ 1.5 لاکھ کی فلائٹ کی ٹکٹ ہے، ہماری فلائٹ مس ہونے نہ پائے، اس سے زیادہ اہتمام تکبیر اولیٰ کا ہونا چاہیے۔ اور 1.5 لاکھ کی ٹکٹ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جو تکبیر اولیٰ میں ملتا ہے۔ نماز پڑھ لیں گے، چلے جائیں گے، ہو جائے گی۔ نماز ایسی چیز ہی نہیں ہے، نماز تو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، دل لگا کر پڑھنے کی چیز ہے۔ اور دل نہ لگتا ہو تو اللہ والے سے پوچھنا چاہیے دل کیسے لگایا جائے، جاتے ہی سوال مت کر لینا، سمجھے؟ یوٹیوب چینل پہ میرے جا کے دیکھنا سب ہے کیسا دل لگایا جائے، لمبے لمبے بیانات ہیں۔ ہاں ابھی طالب علم جائیں گے نا، پچھلے بیانات انہوں نے سنے نہیں ہیں، اس لیے ابھی ان کے فون شروع ہو جائیں گے، بتاؤ 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 بتاؤ، سب بیان ہے، یوٹیوب پہ جاؤ۔ کیا ہے؟ اگر اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کا بٹن دبا دے، گھنٹی بھی بجا دے ساتھ میں۔ کیا ہے؟ shariat.info shariat.info info اور آفیشیل، خالی حاجی شکیل احمد پنویل ڈال دیں گے تو بھی میرا نام آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب اتنا تو مشہور ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ حالات تو ہیں، پریشانی نہیں ہے۔ اور حالات پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام، پڑھیں گے نہیں، نماز کا اہتمام۔ اور والدین کی خدمت جی سے، رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی تاکید کر دی گئی، کہاں کیا بات ہے۔ اور پچھلی دفعہ والدین پہ بھی کچھ بات ہوئی تھی، والدین کے سامنے اتنے جھک جاؤ، اتنے نرم ہو جاؤ، اور ان کے جھکنے سے پہلے، ان کے چپل پہننے سے پہلے، ان کے گلاس پہ ہاتھ بڑھانے سے پہلے، ان کی ضرورت کو اٹھنے سے پہلے، ابا کچھ کام ہے کیا؟ باپ کے جی سے دعا اپنے آپ نکل جائے گی۔ اور اگر ماں ساتھ میں بیٹھی ہوگی کہ خدمت باپ کے کرو گے، دعا ماں کے جی سے نکلے گی۔ کر کے دیکھو، کہے گی اندر سے میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام، والدین کے ساتھ سلوک، اور بیوی پر جو کچھ ظلم کیا ہے، ظالم کو خدا نہیں ملتا، خدا نہیں ملتا تو پریشانی دور نہیں ہوتی۔ خدا مل جائے تو پریشانی پریشان نہیں کرتی، حالات پریشان نہیں کرتے، اور مال ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، حالات بہت اچھے سمجھ میں آتے ہوں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی۔ اس لیے ظالم کو خدا نہیں ملتا۔ اس لیے بیوی کو ایک دم سے جا کے معافی مت مانگ لینا، وہ بھی غصے کے موڈ میں اندر سے ہے، مجبوراً بولتی نہیں ہے۔ اس لیے ایک دم سے جا کے تم منا لو گے تو مانے گی نہیں، دھیرے دھیرے سلوک بڑھاؤ، کچھ تحفے تحائف دو، اچھی ڈشز پر کچھ اسے انعام۔ اچھی بناتی کہاں ہے وہ تو کھاتا کیوں ہے وہاں؟ شوہر نے آج بہت تعریف کیا کھانے کی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا کھانا، کیا بہترین کھانا بنا ہے۔ تو بیوی کو بہت غصہ ہے، بولے آج پڑوسن نے بھیجا ہے تو اچھا لگ رہا ہے۔ بیچاری گھنٹوں چولہے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں، بیوی ہو، بہو ہو، بچیاں ہو، جو بھی ہیں چولہے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں،
ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا بنا کے کھلاؤ. اس کو تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. بالکل ناکارہ نکما عورت ہوگی جو بولے گی یا کچھ بھی کھلا دو نا. اچھی عورت کوئی ایسے ملے گی نہیں، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، بچی کی شکل میں ہو، بہو کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو. وہ کھانا بتانے وقت اس کے اندر اتری رہتی بات اچھے سے اچھے بنا کے کھلا دو. اور کھانے کے بعد ہم ذرا تعریف نہیں کرتے، تعریف کرنا سیکھو، انعام دو. اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پیار سے اپنے قریب کرو. نادان باپ غصے سے دور کر دیتا ہے اور نادان ماں غصے سے دور کر دیتی ہے. ماں اور باپ، اگر ماں دیندار ہے اور باپ پورا بددین ہے، لیکن ماں رات دن اس کی اصلاح کے لیے اس کو ڈانٹتی ہے، ایسا نہیں کرتا ویسا نہیں کرتا، یہ دیندار ہے، لڑکا اور لڑکی اس سے دور ہو جائیں گے. اور باپ بے دین ہے، پیار جتاتا ہے، لڑکی اور لڑکے اس باپ سے قریب ہو جائیں گے. تربیت کا انداز سیکھو، ڈھنگ سیکھو. پیار سے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے. میرے پاس چونکہ میں شیخ تو نہیں ہوں لیکن پیر صاحب تو ہوں، سنڈے کی شکل میں پیر ہوں، سنڈے کی شکل میں. دیکھو دکھائی دے رہا ہے، کرتا دکھ رہا ہے، گھڑی دکھ رہی ہے. ڈرا کے مت رکھو، ظلم ایک دن پھوٹے گا، نکلے گا، اور آج پریشانی کی شکل میں نکل رہا ہے. یہ اعلان ہو رہا ہے کل بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. قیامت پہ سب تیرا دامن پکڑیں گے، تو بچا کے جا نہیں سکتا. تیرا فیصلہ کرا لے آپس میں. اس لیے گھر میں ہوا ظلم کو محبت کی شکل میں بدلو. کچھ دن جب خوش کر لو، ہدیہ ہدایت دے لو، تو پھر پیار سے معافی مانگ لو. جو کچھ ہوا اللہ کے واسطے معاف کر دے. میں نے طے کر رکھا ہے تجھے نہیں ستاؤں گا، کچھ کہوں غلط تو مجھے ٹوک دینا، میں اسی وقت معافی مانگ لوں گا. بولے سر چڑھ جائے گی. ہم سے لوگ کہتے رہے، پہلے بہت بیان ہوا لمبا لمبا، تو کہتے تھے شکیل بھائی وہ تو جھاڑ پہ چڑھ جائے گی. تو میں نے کہا بھائی جھاڑ پہ چڑھے گی، بیوی تمہاری گود میں اٹھا کے اتار لینا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ نا محرم تھوڑا ہی ہے، بیوی تو تمہاری ہے، جھاڑ پہ چڑھی اٹھا لینا، پکڑ لینا، اس کو کیا ہے. اور ایک کلپ ہماری سن لو، اور نہیں سمجھ میں آئے تو اس میں سمجھ لینا. شوہر نرم تو بیوی گرم. کیا ہے وہ اس کا عنوان کیا ہے؟ تم لوگ تو سنتے نہیں، تم کو تو پتہ نہیں کیا کہ سننے کا ہے. اس میں ایک کلپ ہے میری، شوہر نرم تو بیوی گرم. تو سب تو بول رہا ہوں، ابھی کیا کیا بولوں. تو نماز کا اہتمام بتایا، والدین کا اکرام، خدمت، اور بیوی کے ساتھ محبت، ظلم سے معافی، موڈ بنا کر، اور بچوں کے ساتھ پیار. اتنا پیار ہو، اتنا پیار ہو کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ چچا کون ہے اور باپ کون ہے. یعنی اپنے بچوں کے ساتھ تو چھوڑو، بھائیوں کے بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے کہ باپ نکلنے سے پہلے اگر پڑوسی نکل رہا ہے، ابا میں ان کے ساتھ انکل کے ساتھ جا رہا ہوں. کہاں جا رہے بیٹا؟ اس طرح سے پیار ہو بچوں. اور سب کام بنانے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ طے کر کے صدقہ کرو، جتنی جس کی ہمت ہو. ہمت کی بات نہیں، ہمت کو پست نفس شیطان کرتا ہے. جتنا جس کو زیادہ ضرورت ہے اتنا زیادہ صدقہ کرے. میں آپ کو سنا ہے فلمی دنیا کا آدمی 90% کمائی غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. میں بھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور ہدایت کی دعا مانگتا ہوں اور سوچتا ہوں کتنا پرسکون چہرہ اس کا ہے، اور بغیر میک اپ کے. میک اپ تو نقصان کی چیز ہے، عورتیں بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں. میں بہت الگ الگ طرح کی زندگی گزار کے آیا ہوں. میں ایسا نہیں ہے کہ میں مکتب مدرسے سے نکل آیا، خانقاہ سے نکل گیا. میں تو ایک آزاد دنیا سے گھوم کر آیا ہوں. اس وقت کی وہ بھابیاں جن سے ہم ہنس کے مذاق کرتے تھے، مذاق ہی تک تھے. بمبئی میں آئے تو بہت سی بھابیاں مل گئیں. ان بھابیوں میں جن کے چہرے پر میں نے میک اپ دیکھا، کچھ سال کے بعد ان سے زیادہ خراب چہرہ کسی کا دکھائی نہیں دیا. اور جن بھابیوں نے میک اپ نہیں کیا وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. اور ان سے پوچھا اس زمانے میں کہ بھابی تمہارا چہرہ بغیر میک اپ کے اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ بولے میک اپ نہیں کرتی اس لیے اچھا لگتا ہے. جواب کیا ہے؟
میک اپ نہیں کرتی اس لیے اچھا لگتا ہے۔ شریف خاندانوں میں یہ وبا پھیل گئی ہے کہ ان کے گھروں میں میک اپ ہو رہا ہے، بیوٹی پارلر تک نہیں پہنچے تو پارلر والی کو گھر میں بلا کے میک اپ کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ تم کو خدا سے شرم آنی چاہیے کہ جس کو بنا کر خدا نے کہا ہو میں نے اچھا بنایا ہے، اللہ کی قسم کو انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی مفتی مولانا صاحب ہے؟ قرآن میں ہے؟ کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خدا نے کہہ دیا اچھا بنایا، اس کو میک اپ سے تم اچھا کرو گے یا خراب کرو گے؟ اور کیسے شوہر ہیں ان کے کو اس غالب کا منہ لگاتے ہیں اور وہ کریم چوستے ہیں۔ کتنے نادان یہ ہیں، کتنے نادان ان کے بیویاں ہیں، اور چہرہ خراب ہو گیا ہے۔ جتنے ہیرو کا نام دیکھ رہے ہو، خان لکھا ہوا ہے، سب کے چہرے کو جا کے دیکھ لو۔ جب وہ گھر میں بیٹھے رہے تو ان سے ملاقات کر کے دیکھ لو، نہیں تو باہر کھڑے رہ کے دیکھ لو، ورنہ سرچ کرو تو تم کو ابھی ویڈیو بھی ایسا مل جائے گا، میک اپ سے پہلے کیسے دکھ رہے ہیں، میک اپ کے بعد کیسے دکھ رہے ہیں، چہرے کتنے خراب ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں رواج ہو لگاؤ نا کاجل، سکھاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سکھاؤ، جن کی شادی ہو گئی وہ ابھی سے سیکھیں، جن کی نہیں وہ ابھی سے سیکھیں، جن کی ہو گئی وہ سیکھیں، کہ جس وقت تمہارے شوہر کا آنے کا وقت ہو، اکثر لوگ رات کو آتے ہیں، مغرب بعد عشاء کے بعد گھر آتے ہیں، کھانا تیار کر لو، ہاٹ ڈش، اتنے سامان دنیا میں آ گئے کہ اس پہ رکھ کے رکھ دو، آٹا گوندھ کے رکھ لو، بہت پہلے گوندھ کے مت رکھو، وہ بھی خراب ہوتا ہے، اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے، فریج میں رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، سب نقصان کی چیز ہے۔ تم کو معلوم ہے تمہارا شوہر اتنے بجے آتا ہے، اس وقت بن سنور کر، یعنی نہا دھو کر، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، آنکھوں میں کاجل لگا کر اور ہاتھوں میں مہندیاں لگانے کا رواج ڈالو۔ یہی ہے تمہارا بننا سنورنا، اور اپنے شوہر کے لیے روز بنو۔ جب دوسرے سے ملنے جاتی ہیں تو بن سنور کے نکلتی ہیں، یعنی ہم دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں، تم اپنی آنکھوں کو ہمارے اوپر ڈالو اور ہم سے زنا کرو آنکھوں کا۔ تسبیح پڑھتی ہیں دیر دیر تک، صدقے خیرات بھی کرتی ہیں، دیندار بھی بنتی ہیں، اس کے ساتھ یہ نفس شیطان سکھاتا ہے۔ بہت باتیں دوستوں، بہت باتیں میں تو بہت سمیٹ کر کہتا ہوں، اور ڈر کر بھی کہتا ہوں۔ آپ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کسی چیز کا انداز غلط نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، مفہوم نہ بدل جائے، وہی کہوں جو اللہ کو پسند ہے۔ اپنے گھر والوں کا مزاج بناؤ صدقے کا، اپنے بچوں کا مزاج بناؤ، اپنے گھر میں ڈبہ رکھو، اپنے بچوں کے ہاتھ سے اس میں صدقہ کراؤ۔ ہاں بیٹا دیکھو امت کے بڑے حالات ہیں، بتاؤ ان کو، پوری امت تکلیف میں ہے، پوری امت کی تکلیف اللہ دور کر دے۔ 1 روپیہ ڈلواؤ، 2 روپیہ ڈلواؤ، 10 روپیہ ڈلواؤ، ان کو صدقے کی عادت ڈلواؤ۔ صدقے کا فائدہ، یہ کاغذ جو منگایا تھا اس سے سنا دوں تاکہ اس کا بھی علم ہو جائے، ہم کو بھی اور آپ کو بھی، اور عمل کی توفیق ہو جائے۔ اس لیے آمدنی کا کچھ حصہ طے کرو اور اللہ سے مانگ کر دو، بات رہ جائے گی، بہت اہم بات ہے۔ وہ مولانا صاحب ان کے گھر پہ پہنچے، بہت اہم بات ہے، غور سے سن لیجئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ اس گاؤں میں جس سیٹ نے مال دیا تھا، انہوں نے کہا دعا مانگ کے دینا، جب تک کسی کا خیال نہ آئے اس کو مت دے دینا، جا کر حالات کو دیکھ کر۔ تو جس کا خیال ہے اس کو دیا، اور یہاں جو خیال آیا تو خبر آئی کہ انہیں مالدار ہے، وہاں گئے، پہنچے، دیا، انہوں نے بیٹھا لیا تھا اکرام سے اور کہا سنیے، ابھی لوگ اناج بانٹنے، مدد کرنے کے لیے گاؤں گھومتے ہیں، اور میرے دروازے پر آ کر میرا بنا ہوا مکان دیکھ کر چلے جاتے، مجھے نہیں دیتے، اور میں میرے بیٹی کی شادی کے لیے اگر 2 کمرہ بنا لیا اس انداز کے بنائے تو کیا ضروری خرچ نہیں تھا، جس کی وجہ سے مقروض بھی ہوں۔ اور مولانا صاحب چھپانے کی بات تھی، مگر آپ نے احسان کیا تو بتاتا ہوں، میرے گھر میں آج 3را دن فاقے کا ہے۔ مال کماؤ، جب حلال روزی آئے گی تو بانٹنے کا ڈھنگ نہ ہو تو سیکھو آ کر یہاں پر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سیکھ کر کیا ہوں، اس لیے بتانا بھی جانتا ہوں۔ میرا 3را دن ہے، دوپہر کے آس پاس پہنچے تھے مولانا، اور مجھے اس کا غم نہیں تھا کہ آج فاقہ ہوا کل پھر ہو جائے، غم اس بات کا تھا کہ میں نے میرے گھر والوں کو، میری بیوی کو، میری بچی کو اور میری بہو کو یہ بتایا تھا کہ 3 دن فاقہ کر لیا جائے اور کسی سے نہ کہا جائے تو اللہ 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کرتا ہے۔ بات تو میں نے کتاب کی کہا تھا، اگر آج بھی فاقہ ہو جاتا تو میرا اعتماد تو مضبوط ہے، ان کا اعتماد اڑ جاتا۔
صدقہ اگر حلال کمائی ہے تو حلال جگہ جائے گا، لیکن حلال جگہ میں بھی جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ سے بڑا کوئی رہبر نہیں ہے، اور مانگنے والوں کو پتہ نہ بتائیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صدقے کے ایک فائدے کل مفتی محسن صاحب نے نکال کر یہ دیا مجھے پرنٹ، مجھے سنا ہے تو میں نے کہا مجھے پرنٹ دے دو، میں اس بات کو سنا دوں، اور کوئی بات ادھوری رہی تو اسے ادھوری رہنے دیجئے، یہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں میں۔ صدقے کے 10 فوائد، اور یہ صحیح حدیث سے سب ثابت ہے، صحیح حدیث میں۔ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال، آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال، وہی چرچا شروع میں ہوا نا، مصیبت حالات، اس کے لیے ڈھال ہے، وہ آنے نہیں دے گا پاس میں۔ کتنا کرنا یہ نہیں ہے، آپ سے جو ہوتا ہے 1 روپیہ کیجئے، 2 روپیہ کیجئے، 10 روپیہ کیجئے۔ عزت و ناموس کی حفاظت، کون آ جائے گا گھر میں، کون آ جائے گا عزت لوٹنے کے لیے؟ فرشتوں کو کھڑا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج، مال میں زیادتی اور برکت، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ، اللہ جل جلالہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب، بری موت سے حفاظت، عذاب قبر و جہنم سے حفاظت، قیامت کی آگ برستی گرمی میں ٹھنڈا سایہ، یعنی عرش کا سایہ ہم سب کو چاہیے۔ یہ پہلے ہوا کرتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ، غریب کھانے کمانے والا ٹکٹ بک کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اسے کسی بڑی کمپنی کے بڑے پوسٹ کا، اس نے کہا کہ میری فلاں فلائٹ کی 7 تاریخ کی ٹکٹ بک کر دے، ارجنٹ میٹنگ ہے، زندہ ہے، اور یہ بات 3 دن پہلے کی ہوگی یا 4 دن پہلے کی ہوگی، پرانی بات نہیں سنا رہا ہوں، اور نہیں تو بہت سی ہے، میں ابھی بہت سنا سکتا ہوں، لیکن آپ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ تو اس نے مجھے سنا ہے، بولے بابا میں نے 7 تاریخ کے بجائے 8 تاریخ کی بک کر دیا، مجھ سے ایسی بھول ہوئی۔ اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے جو سورت جا رہا تھا، اس نے ٹکٹ نکالا کہ پچھلے ہفتے کی، اور ٹکٹ نکالا سورت سے بمبئی کی، نکالنا تھا بمبئی سے سورت کی، نکالا نہیں نکالا بھائی، یہ تو بھول ہو سکتی ہے، لیکن غریب کی بھول، مہنگی ٹکٹ ناٹ ریفنڈیبل، اس نے جملہ کہا، میں نہیں بول رہا، ناٹ ریفنڈیبل۔ کبھی نکالنا تھا 7 کی، کبھی کی نکال دیا 8 کی، آئے تو اس کا چہرہ دکھانے جیسا ہے، وہ آ جائے تو میں اس کا چہرہ دکھا کے خوشی محسوس کروں گا، دیکھو اس چہرے کو۔ جو کلپ میں سنتا ہے اللہ کی دی توفیق سے سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا بڑا چینج ہے کہ آدمی، پڑوسی لوگ نہیں، ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب سب کہتے ہیں تجھ کو کیا ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا پرانا وہ؟ اسے سنایا اب کیا ہوگا، اتنی مہنگی ٹکٹ، تو سوچا 10 روپیہ صدقہ کروں گا۔ کتنا؟ آپ کہاں 1000 10,000 کے چکر میں ہر صدقہ کام بناتا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو جائے۔ 10 روپیہ، اور کہا بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کی نیت کیا کہ یا اللہ مسئلہ تو آپ ہی حل کریں گے۔ اور بابا بار بار مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ صدقہ صدقہ صدقہ، مجھے بابا تمہاری بڑی یاد آئی ہے، میں نے 10 روپیہ صدقے کی نیت کیا اور 2 رکعت نماز کی نیت کیا۔ فون کی گھنٹی بجی، نمبر اس کا ہی تھا، یا اللہ اندر سے روح کانپ گئی، کیا جواب دوں گا، وہ تو یہی پوچھنے والا ہے نا میری ٹکٹ ہو گئی۔ اس نے کہا بیٹا تو نے ٹکٹ میری جو ہے، میں 7 کو بولا تھا، مجھے 8 کو جانا ہے۔ کبھی میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو، 1 روپیہ کرو، 2 روپیہ کرو، 10 روپیہ کرو، اور اپنے بچوں کی عادت لگواؤ، گھر میں ڈبہ رکھو، اپنا ہی پیسہ دو، ان کے پیسے کو استعمال کرنا۔ مفتی لوگ سے مسئلہ پوچھ لینا کہ نابالغ بچوں کا پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے، چندے میں بھی نہیں دے سکتے، میں مسئلہ بول گیا، ان سے پوچھنا، صحیح ہوئی بتائیں گے۔ اپنے پیسے دے کے ڈلو، لیکن ان کو سمجھ میں آئے کہ میرا پیسہ ہے، وہ خوش ہوئیں گے، تم ڈالو تم ڈالو تم ڈالو، اس میں ڈالو۔ امت پر بہت حالات ہیں،
اللہ پوری امت کے حالات کو درست فرما دے، سب کو عافیت سے کرا کے دیکھو، اللہ کی قسم نبی کو غیرت آئے گی، وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے گا کہ میری یہ امتی، میری امت کا خیال رکھتے ہیں، ان کو محروم مت کیجیے، میری محبت دے دیجئے، میری شریعت کی اتباع دے دیجئے، اپنی رضا دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے، کر کے تو دیکھو، چھوٹا سا نسخہ بہت بڑا نفع ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔